والسلام على من كان نبيا. حافظ قرآن تو ایسا اللہ تعالیٰ کوٹا عطا فرمائے گا کہ دنیا کی تعلیم والا کوٹا نہیں ملے گا. پی ایچ ڈی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ دنیاوی تعلیم دنیا میں ہی رہے گی. آپ کوٹا لے کے جائیں گے، جیسے بھی ایک ایم پی ایم این اے کوٹا دے دینا جی فلانے کو بھرتی کر دو، فلانے کو یہ کر دو، فلانے کو یہ چیز کر دو. آپ بھی اسی طرح سفارش کریں گے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ. اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے حساس کمتری اپنے آپ میں نہ ڈالیے. لوگ جو کہتے ہیں ان کی بات نہ سنیں. آپ کو کئی لوگ کہتے ہوں گے جی طالب علم ہے، مولوی بن رہا ہے، نیچے سوتا ہے، کیا کیا باتیں کرتے ہو. ان باتوں کو بالکل اپنے دماغ میں یا اپنے خیالات میں نہ لائیے، کیونکہ آپ تو خوش قسمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو قرآن کے علم کے لیے، دین کے علم کے لیے گھر سے باہر نکلے گا، اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو اس حساس کمتری میں نہیں رہنا چاہیے. اور آپ بڑے عظیم بچے ہیں، عظیم ہیں کہ آپ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم اس پرفتن دور میں حاصل کر رہے ہیں. اور باقی 3 باتوں کا خیال رکھیں کہ اپنے فارغ نہ رہیں، اپنے دماغ کو فارغ نہ رکھیں، علم میں لگے رہیں، پڑھائی میں لگے رہیں. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اگر آپ کھیت میں دانہ نہ ڈالیں، گندم نہ ڈالیں، چنا نہ ڈالیں تو وہاں گھاس پھوس اگ آتی ہے. اگر آپ کے دماغ فارغ رہے گا تو پھر آپ مختلف خیالات آئیں گے، شیطانی خیالات آئیں گے. آپ اپنے سبق کو یاد کریں، اپنے جناب دعائی کریں اور اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. فارغ بالکل نہ رہیں. اپنے وقت ہے نا اس کو مصروفیت کے اندر رکھیں. فارغ بندہ پھر مختلف غلط خیالات سوچتا ہے اور وہ شیطان اس کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے. دوسرا کہ آپ اپنے اچھا دوست بنائیں، اچھا تعلق بنائیں. آپ اچھے بندوں کے ساتھ ملیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کسی شیطان بندے کے ساتھ ملیں گے، غم زدہ بندے کے ساتھ ملیں گے، آپ کو بھی وہ غم زدہ کر دے گا. آپ کسی شرارتی بندے کے ساتھ ملیں گے، وہ آپ کو شرارتی بنا دے گا. آپ کسی اچھا